ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آیت نمبر انشاءاللہ 213 پڑھیں گے ہم، 213 سورۃ البقرہ کی آیت شریفہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف مائک بند کیجئے، مائک بند کیجئے، مائک بند کیجئے۔ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ الفاظ قریب قریب سب پڑھے ہوئے ہیں، نیا لفظ اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کانا تھے، یہ ناس ہے، ویسے کانا کا ترجمہ ہم تھا کرتے ہیں، لیکن الناس لوگ، کان الناس تھے لوگ، امت واحدہ، امت کا ترجمہ امت کر لیجیے آپ، ایک ہی امت، یا امت کا ایک ترجمہ گروہ ہوتا ہے اور امت کا ایک ترجمہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر۔ فبعث اللہ، بعثہ بھیجنا، مبعوث کرنا، کھڑا کرنا، پھر بھیجا اللہ نے نبیین، نبی کی جمع، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو مبشرین و منذرین، یہ لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے۔ مبشر خوشخبری دینے والے، منذر ڈرانے والے۔ پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب، بالحق، سچی یا حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ، حکمہ یعنی فیصلہ کرنا، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی ما جس میں اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہے اس میں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، فی ہی اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ دیا گیا تھا، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات جب آئے ان کے پاس واضح دلائل، بغیم بینہم، بغی کا ترجمہ اس کے پہلے بتایا جا چکا ہے، ضد، بغیم بینہم آپس کی ضد سے، فہدی اللہ پھر ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنوا ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق باذنہ حق کی طرف اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ، کہ ایک لفظ کا ترجمہ۔ یہ کس کا مائک چالو ہے؟ بند کر دیا کرو نا۔ سائمہ نام کی بچی، بند کرو بیٹا مائک۔ یہاں سے بند ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھیے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے سارے لوگ ایک ہی امت یا تھے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین،
پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر نازل فرمایا ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ، اوتوہ من بعد، جنہیں دی گئی تھی بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جبکہ آ گئے ان کے پاس کھلے دلائل، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین آمنوا، پھر ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، جس میں اختلاف کیا تھا انہوں نے اس میں، من الحق بإذنہ، حق کی طرف اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے وہ چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ الفاظ نیا ایک بھی نہیں ہے، سبھی الفاظ اپنے پڑھے ہوئے ہیں۔ چلیے ترجمہ کون سا آپ کریں گے؟ طویل، ہاں پوچھئے، جی جی مولانا ایک بات پوچھنا تھا، ہاں فرمائیے۔ اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، ہاں، جو ہو کی زمین کس کی طرف ہے؟ جنہیں دی گئی تھی وہ کتاب کی طرف، کتاب کی طرف ہے۔ جی جی۔ جی جزاک اللہ۔ چلیے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تھے وہ لوگ امت ایک، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب حق والی، جو فیصلہ کرتی ہے ان لوگوں کے درمیان۔ یہ لے، ایک منٹ، لے یحکم، لے کا ترجمہ تاکہ کر لیجئے، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، اور جو اختلاف اس میں کرتے تھے، مگر وہ لوگ جن کو دی گئی تھی کتاب بعد اس کے آ گئی تھی ان کے پاس نشانیاں کھلی، ہاں بغیم بینہم، ہاں ٹھیک ہے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ان کی ضد کی وجہ سے، پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے حق کے ساتھ اپنے ارادے سے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے رستے کی طرف۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے، ماشاءاللہ، طویل آیت تھی، بہت اچھی کوشش آپ کی، بہت اچھے۔ اور بھائی کوئی دوسرے ساتھی ترجمہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تھے لوگ امت ایک، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، نازل کیا ان میں معہم کے ساتھ کیا؟ ہاں، معہم کا کیا ترجمہ کریں گے سید بھائی؟ وَأَنزَلَ، ہاں، مع یعنی ساتھ، ہم یعنی ان کے، نازل کیا، اور نازل کیا ساتھ ان کے کتاب حق کے ساتھ، کہ وہ حکم کرتی تھی انہیں ان کے لوگوں کے درمیان، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے
اس میں اور نہیں اختلاف کیا اس میں لوگوں کے انہیں چھوڑ کر جنہیں دی گئی بعد میں جو ان کے درمیان بینات من بعد ما جاءتہم البینات، بعد جو آ گئی ان کے پاس کھلی دلیلیں یا کھلی نشانیاں. لفظی ترجمہ دیکھیے. ہاں، جو ان کے پاس آ گئی کھلی نشانیاں، ان کے درمیان جو ضد کی وجہ سے. جی، ضد کی وجہ سے پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، ایمان والوں کو، کہ اس میں اختلاف کیا انہوں نے حق میں نہیں ان کی طرف سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. بہت اچھے سید بھائی. اور بچیوں میں کوئی ایک امت تھے، لوگوں میں سے ایک امت پھر بھیجے اللہ تعالیٰ نے. نہیں نا پہلا ترجمہ ہی وہ تھوڑا ہٹ گیا نا. کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس تھے لوگ. ان لوگوں میں سے ایک نہیں وہ بیٹا من کہاں ہے اس میں؟ من کہاں ہے؟ کان الناس تھے لوگ، امۃ واحدہ ایک امت. لفظی ترجمہ کر لیجئے، سارے لوگ ایک ہی. ہاں، پھر بھیجا تھے لوگ ایک امت، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری بنانے والا بنا کے اور ڈر سنانے والا بنا کے، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب حق کی، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. پھر اختلاف کرے اس میں پھر جو اختلاف کرے اس میں، اور نہیں اختلاف کرتے اس میں، مگر وہ لوگ جنہیں دی گئی جو آئی ان کے پاس واضح نشانیاں ان کی ضد کے سبب. پھر ہدایت دی اللہ نے وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو اختلاف کرتے تھے اس میں، حق پر اپنے حکم تھے. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے سیدھے راستے کی طرف. بہت اچھے. اب اس آیت شریفہ میں پوری انسانی تاریخ کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا. ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام جو تشریف لائے تھے دنیا میں، اللہ کے حکم سے اتارے گئے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت حوا بھی، ہماری والدہ محترمہ. اور پھر نسل انسانی جب چلی تو بہت عرصے تک سارے لوگ، اس وقت نہ کوئی بت پرستی تھی، نہ کوئی قبر پرستی تھی، نہ کوئی شرک تھا، نہ کوئی کفر تھا. وقت کے نبی موجود تھے، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی موجود تھے، اور ان کا جو پورا کنبہ قبیلہ تھا وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی طریقے پر تھے. ایک ہی طریقہ پر تھے، یعنی کوئی اس میں آپس میں اختلاف تھا ہی نہیں. پھر جب آبادی بڑھتی گئی، علاقے دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، نبی سے دوری ہوئی، نبی کی تعلیم سے دوری ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو بھیجا. تو یہ پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے اس آیت شریفہ میں بیان فرما دیا. اگلی آیت دیکھیے 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. اس میں کچھ الفاظ نئے ہیں، ان کی میں انشاءاللہ تشریح کر دیتا ہوں. ام حسبتم، یہ لفظ اس کے پہلے کیا تم گمان کرتے ہو، یا کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم، یا حساب کا لفظ جو ہے نا، کیا تم نے یہ حساب لگایا ہے. ہم کسی بولتے کیا حساب سمجھا ہے تو نے، اس کا وہی لفظ ہے، یہ حساب ہی لفظ ہے. ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، ان کے تدخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور لما، اور نہیں، یاتکم، آئی تمہیں، مثل الذین، حالات. اب یہ مثل جو ہے اس کا ترجمہ ہم حالات سے کریں گے. حالات ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم،
خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء والضراء۔ دیکھو مست لفظ جو ہے نا، مس لفظ جو ہے، مس میم سین کے تشدید کے ساتھ، یا میم سین سین، مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، پہنچنا۔ تو مست تا آیا اس لیے کہ بعد میں الفاظ جو ہے وہ باسا اور ضرر ہیں، اس اعتبار سے وہاں پر اپنے لفظ جو ہے مؤنث آیا ہے، مس میں تا لگا ہوا ہے۔ مست ہم پہنچی انہیں، باسا بیماریاں، والضراء اور تکلیفیں، ضرر جو ہم بولتے ہیں وہی ہے، اور تکلیفیں، وزلزلوا۔ دیکھو زلزلوا ذا کے پیش کے ساتھ ہے، اس لیے یہ یہاں پر یہ مجہول ہوگا، اور وہ ہلا دیے گئے، وہ زلزلوا ہل گئے نہیں، وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہا رسول نے۔ یہ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگانا ہے، اس لیے کہ یہ رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نہیں ہے، بلکہ یہ گزرے ہوئے امتوں کے جو رسول تھے ان کا تذکرہ۔ اس لیے جس بھی قوم میں ایسے حالات پیش آئے، مختلف لوگوں سے یہ حالات پیش آئے، اس قوم کے رسول اس سے مراد ہیں۔ تو حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہا رسول نے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، معاہو ان کے ساتھ، یعنی اس رسول کے ساتھ، متی نصر اللہ۔ یہ متی نیا لفظ ہے، متی کا مطلب کب، متی یعنی کب، تو متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جواب میں فرمایا اللہ نے، الا خبردار، ان بے شک، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو متی جو ہے وہ ایک اکیلا نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کب۔ پھر سے دیکھیے، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے یا کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور نہیں آئے تم کو یا نہیں پہنچے تمہیں حالات جیسے ان لوگوں کی طرح جو گزرے تم سے پہلے؟ پہنچی انہیں بیماریاں اور تکلیفیں، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہا رسول نے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، کب آئے، کہاں ہے اللہ کی مدد، یا کب آئے گی اللہ، کب اور کہاں دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ چلو بھائی، کون ترجمہ کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے کیسے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ نہیں پہنچی تم پر حالات ان لوگوں جیسے تم سے پہلے۔ خلو کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ خلو پہنچی تم سے پہلے، ولما یاتکم اور نہیں پہنچی تمہیں، مثل حالات، الذین ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم، خلو جو گزر چکے تم سے پہلے۔ یہ خلو کا مطلب جو گزر چکے تم سے پہلے۔ جی، اور نہیں پہنچی تم پر حالات جیسے گزرے تم سے پہلے۔ ہاں لوگ، جی ٹھیک ہے۔ پہنچی انہیں بیماری اور تکلیف، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ
کہا رسول اور وہ لوگوں نے جنہوں نے ایمان لائے ان کے ساتھ کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، خبردار سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ الا، الا کا ترجمہ جو ہے، الا یہ اس طرح ایک لفظ جب بن کے استعمال ہوتا ہے، دیکھو اس کو ذرا غور سے دیکھو۔ الا صرف آ یعنی کیا، لا یعنی نہیں، اعلیٰ کا ترجمہ کیا نہیں، ایسا نہیں۔ الا جب ایک ساتھ ایک لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ نوٹیفیکیشن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خبردار، سنو، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا اٹینشن، اس کے لیے الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الا کا مطلب ہم عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں خبردار۔ بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے ساتھی کریں بھائی کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم داخل کیے جاؤ گے جنت میں؟ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، داخل ہو جاؤ گے جنت میں، تدخلو، ہاں، داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جب کہ تم لما نہیں، لما جو ہے ہاں نہیں، یاتکم آئی تمہیں، اور نہیں آئی تمہیں لوگوں کی طرح خلو گزرے پہلے، کس سے؟ ہاں تم سے پہلے، بہت اچھے، ان سے پہلے پہنچی انہیں اونچی بیماری اور تکلیفیں، ہاں، اور ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے، یہ کہا رسول نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، نہیں، ہاں کہا سعید بھائی، کہا رسول نے، ہاں، اور ان لوگوں سے نہیں، والذین آمنوا، کہا رسول نے اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، کہا رسول نے وہ لوگ اور کہا رسول نے اور لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، ہاں، متا کب یہاں تک کہ نہیں متا حتیٰ تھوڑی ہے وہ، متا یعنی کب، ہاں، کب آئے گی اللہ کی مدد، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بہت اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے، آگاہ ہو جاؤ۔ جیسے آپ کا عرض کیا نا، یہ اٹینشن کرنے کے لیے، آدمی کو الرٹ کرنے کے لیے رہتا ہے الا کا لفظ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ الا کا ترجمہ جو ہم عام طور سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے علماء، عمومی ترجمہ خبردار، یعنی اس کو کان کھول کر سن لو کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے بس یہی ہونے والی، اس کے سوا کچھ اور ہونے والی نہیں ہے۔ چلو بچیوں میں کوئی ترجمہ کرو بیٹا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جب کہ نہیں آئی تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے تم سے پہلے، پہنچی انہیں بیماری اور تکلیف، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہا رسول نے اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، کب ہوگی مدد اللہ کی، یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ ماشاءاللہ۔ یہ 2 آیتیں اللہ کی فضل سے ہوئی، تیسری آیت شریفہ لیتے ہیں، 215 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یسألونک، اس کے پہلے الحمدللہ آ چکا ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، ماذا کیا، ماذا کا مطلب کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، خیر میں نے آپ کو بتایا خیر 3 معنی میں آیا قرآن شریف میں،
ایک خیر مال اور ایک خیر یعنی بھلائی، دو عام ہے، ایک تیسرے معنی میں جب وہ آئے گا جب اس کو بتا دیں گے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، پھر والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وابن السبیل کا لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ اس کا اگر ترجمہ کریں تو ابن یعنی بیٹا، سبیل یعنی راستہ، سبیل یعنی راستہ، ابن یعنی بیٹا۔ ابن السبیل اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ مسافر جو رہتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے راستے کی فکر پڑی رہتی ہے کہ بھیا میرا راستہ مجھے کہاں تک لے جا رہا ہے، کہاں صحیح پہ چل رہا ہوں، غلط پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے مسافر کو بہت ہی پیارا لفظ ہے عربی زبان کا، وہ ابن السبیل، ابن السبیل، راستے کا بیٹا، لیکن اس کا ترجمہ راستے کا بیٹا نہیں کرنا بلکہ اس کا ترجمہ مسافر کریں گے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ وما تفعلوا من خیر، دیکھو اب اوپر جو تھا وہ نفاق کے ساتھ تھا، خرچ کے ساتھ تھا، اب عمل کے ساتھ آیا، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھلائی۔ اوپر خیر اس لیے ہم نے اس کو ترجمہ خرچ سے کیا کہ مال سے کیا، اس لیے کہ اس کے بعد خرچ کا لفظ تھا، اب عمل کا لفظ ہے، فعل کا لفظ ہے، اس لیے یہاں پر اس خیر کا ترجمہ بجائے مال کے بھلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کہاں کس کا کیا ترجمہ ہوگا۔ ایک ہی لفظ جب کئی ترجمے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ حالات بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ کا کیا ترجمہ کیا جانا چاہیے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا وہ خرچ کریں؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم خرچ کرو مال میں سے، پھر والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو کوئی بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ خرچ کریں؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، پھر والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ تم کرو کوئی بھلائی، پھر بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ چلیے کرو ہے ترجمہ۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم خرچ کرو مال میں سے، بس والدین کے لیے اور قرابت داروں اور مسکینوں اور یتیم لیے، اور جو تم کرتے ہو کوئی بھلائی، پھر بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ۔ چلیے بھائی اگلے کوئی ساتھی ترجمہ کر لو اس کا۔ آج کیا راغب صاحب نہیں کیا؟ راغب صاحب چلیے کیجیے۔ آج باہر سے بھی ترجمہ نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو ترجمہ کرو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، وہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم خرچ کرو مال میں سے، تو والدین کے لیے کے ہے، والدین کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ تم کرو گے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ہاں، اس کا خیال رکھیں۔ دیکھیے خیر کا لفظ
ایک ہی آیت میں خیر کا لفظ 2 مرتبہ آیا اور دونوں میں ہم ترجمہ ایک جگہ مال کر رہے ہیں اور ایک جگہ بھلائی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے نا۔ چلیے اور ترجمہ کرو بھائی، کوئی بچی کر لو، کوئی کیا بچیوں میں سے کوئی کر لو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جو مال تم خرچ کرو سو والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو نیکی کرو گے تو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ ماشاء بے شک اللہ اسے جاننا۔ بہت اچھی۔ اب آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال۔ بیٹا کتنا ٹائم بچا؟ ہو جائے گی آیت؟ ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک اصول کو بیان کرتی ہے آیت شریفہ، کتب علیکم القتال۔ کتبہ کا لفظ ہم نے آپ کو فرض کیا گیا تم پر قتال یعنی جہاد، فرض کیا گیا تم پر جہاد۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کرہ آپ ایک لفظ سنا مکروہ، اکراہ، کراہیت، وہ لفظ ہے وہ۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہیں۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ خیال رہو جس سے کراہیت آئے، کراہیت جس سے کون سی چیز سے آتی جو آدمی کو پسند نہ ہو، تو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسند ہے تمہیں۔ عسیٰ، یہ عسیٰ جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے، امید ہے کہ، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، یہاں ہم کریں گے ہو سکتا ہے۔ وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے کہ ان تکرہوا، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ اصول دیکھو رب تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے ان تحبوا شیئا، کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر سے دیکھو، فرض کیا گیا تم پر قتال اور وہ ناپسند ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ ہو بہتر تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور ہو وہ بری تمہارے لیے، اور اللہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جی چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہو تم کو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو اس چیز کو اور ہو خیر اس میں تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کوئی چیز اور ہو نقصان اس میں تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ چلو بھائی دوسرے کو ترجمہ کر لو، جلدی سے اس آیت کو پوری کرو، ٹائم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کی گئی تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہو تمہارے لیے، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کوئی چیز اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کوئی چیز اور وہ بری ہے تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت اچھے۔ چلو بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا۔
فرض کیا گیا تم پر قتال اور وہ ناپسند ہو تمہارے لیے، ناپسند ہے اور وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کوئی چیز کو اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کوئی چیز اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم جانتے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہمارے لیے ہوتے ہیں، ایک مومن ہونے کے ناطے یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ ناپسندیدہ حالات آنے پر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید اسی ناپسندیدگی کے اندر اللہ نے میری پسند کی کوئی چیز رکھی ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت شریفہ ایک اصول کو بیان کرتی ہے کہ تمہاری پسند ناپسند تمہارے محدود علم کی بنیاد پر تم ابھی کو جانتے ہو، اور تمہارا رب تمہارا ماضی بھی جانتا ہے، تمہارا حال بھی جانتا ہے، تمہارا مستقبل بھی جانتا ہے۔ اس لیے آخری میں جو بات پر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے اپنی لا علمی کو اپنے نہ جاننے کے مقابلے میں اللہ کے علم کو آدمی پسند کرے کہ میرا رب جو جانتا ہے کہ آج میرے لیے ایسے حالات ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی خیر رکھا ہو۔ بس آج کی کلاس انشاءاللہ کل آیت نمبر 217 پہ لیں گے، آگے کی آیتیں دیکھ کر آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔